1904 میں فیڈریشن انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن یعنی فیفا قائم کی گئی۔ دنیا بھر میں تقریباً 211 اراکین کے ساتھ فیفا کھیلوں کی سب سے بااثر عالمی تنظیموں میں ایک بن گئی۔ فیفا ایک اربوں ڈالر کی تنظیم ہے جو بنیادی طور پر ٹی وی کے حقوق لائسنسنگ کے ذریعے اپنی آمدنی پیدا کرتی ہے۔ فیفا میں ورلڈ کپ کی میزبانی کے انتخاب میں کرپشن، بغیر شفافیت یا عوامی احتساب کے بند دروازوں کے پیچھے میزبان ممالک کو ووٹ دینا، ووٹ حاصل کرنے کے لیے لابنگ کرنے، ووٹ خریدنے کے الزامات، بولی لگانے کے عمل میں فیفا کی غیر جانبداری، فیفا کے عہدیداروں کی میڈیا اور مارکیٹنگ کے عمل میں رشوت ستانی، ذاتی فائدے کے لیے فنڈز کا غلط استعمال، ورلڈ کپ کی ٹکٹوں کو زیادہ قیمت پر فروخت کرنے جیسے گھمبیر الزامات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ایف بی آئی اور ریونیو سروس کرمنل انویسٹیگیشن ڈویژن کی جانب سے وائر فراڈ، دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں فٹ بال باڈیز کے عہدیداروں اور فیفا ایگزیکٹو نے بہت سے مقدمات کا سامنا کیا۔ 1998 کا ورلڈ کپ فرانس اور 2002 کا ورلڈ کپ جنوبی کوریا اور جاپان کو دینے سے غیر منصفانہ اثر و رسوخ کے شکوک پیدا ہوئے۔ جنوبی کوریا کی بولی کو فیفا کے عہدیداروں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں اور رشوت ستانی کی رپورٹس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ فیفا کی بدعنوانی کی کہانی کا سب سے متنازع چیپٹر 2018 اور 2022 کے ورلڈ کپ کے لیے بولی لگانے کا عمل شامل ہے۔ روس اور قطر نے رشوت خوری، ووٹ کی تجارت اور سیاسی اثر و رسوخ کے گھمبیر الزامات کے ساتھ میزبانی کے حقوق حاصل کیے۔ اس طرح کی بولیاں بدعنوانی اور ووٹ خریدنے کے الزامات کے لیے ایک فلیش پوائنٹ بن گئی۔ 2015 میں امریکہ کے فیڈرل پروسیکیوٹر نے فیڈریشن انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن سے منسلک عہدیداروں اور ایسوسیٹ کی بدعنوانی کے مقدمات کا انکشاف کیا۔ مئی 2015 میں امریکہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایف بی آئی اور انٹر ریونیو سروسز کرمنل انویسٹیگیشن ڈویژن کی جانب سے وائر فراڈ، دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں 4 فٹ بال ایگزیکٹوز اور 2 کارپوریشن سمیت 14 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی۔ At 11, FIFA raid. They corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves. And the Caribbean, investigators in New York say the corruption in worldwide soccer is rampant and systemic. FBI agents took armloads of boxes and computers from the headquarters of CONCACAF, the governing body of soccer in the U.S., Central America, and the Caribbean. The raid, which began on Miami Beach early Wednesday morning, was part of a sweeping international investigation of top soccer officials. Several were arrested at a major soccer conference in Switzerland. تفتیش بر اعظمی فٹ بال باڈیز جنوبی امریکہ، کیریبین اور شمالی امریکہ کے عہدیداروں اور کھیلوں کی میڈیا اور مارکیٹنگ کے ایگزیکٹو کے درمیان ملی بھگت کے گرد گھومتی ہے۔ کنکاکیف، جو کنفیڈریشن آف نارتھ سینٹرل امریکن اینڈ کیریبین ایسوسی ایشن کا ایبریویشن ہے، جو اس خطے میں فٹ بال ساکر کی گورننگ باڈی ہے، اس کے صدر جیفری ویب، جو کیمین آئیلینڈز فٹ بال ایسوسی ایشن کا صدر بھی ہے، اس کو تحقیقات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ پہلی گرفتاری کنکاکیف کے سابق صدر جیک وارنر کے بیٹے کو 2013 میں گرفتار کیا گیا، جس کا نام ڈیرل تھا، جو جولائی میں کی گئی تفتیش کئی سال تک جاری رہی، جس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کانمبول کنفیڈریشن ایگزیکٹو کمیٹی کے صدر نیکولس لیوس کے ساتھ کوسٹاریکن فٹ بال فیڈریشن کے ایڈریاڈو لی، فگریدو فٹ بال فیڈریشن کے سابق صدر ایہینیو فگریدو کو بھی گرفتار کیا گیا۔ مجموعی طور پر فیفا کے 7 عہدیداروں کو 27 مئی 2015 کو زیورخ کے ایک ہوٹل میں گرفتار کیا گیا، جو 65ویں فیفا کانگریس میں شرکت کی تیاری کر رہے تھے، جس میں فیفا کے صدر کا انتخاب ہونا تھا۔
मियामी बीच में कॉन्काकैफ हेडक्वार्टर पर भी बायक वक्त छापा मारा गया और बाद में मजीद 2 अफराद डेक वार्नर और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एलिहेंड्रो बुर्जाको ने भी गिरफ्तारी के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इन गिरफ्तारियों के बाद होटल में फीफा हुकाम की मजीद 2 गिरफ्तारियां दिसंबर 2015 में हुई। इन गिरफ्तारियों के अमल ने ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, जर्मनी और स्विट्जरलैंड को फीफा के आला हुकाम के खिलाफ करप्शन के इल्जाम में अलग अलग मुजरमाना तहकीकात खोलने पर मजबूर किया। अमेरिका में फीफा गेम्स के लिए मीडिया और मार्केटिंग के हकूक के लिए रिश्वत ली गई, जिसका तखमीना तकरीबन $150 मिलियन है, जिसमें 2016 में अमेरिका में मुनक्किद होने वाली कोपा अमेरिका से मुतल्लिक कम से कम $110 मिलियन रिश्वत भी शामिल है। ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में अमेरिकन कोर्ट की तरफ से फर्द जुर्म आयद की गई, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि रिश्वत का इस्तेमाल खिलाड़ियों के लिबास के मुआहदों, 2010 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के इंतखाब के अमल और 2011 के फीफा की सदारती इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश में किया गया। ख़ासतौर पर एक खेलों की साजो सामान की कंपनी जिसकी शनाख्त नाइकी के तौर पर की गई, इल्ज़ाम है कि उसने ब्राज़ील की कौमी टीम को यूनिफॉर्म, जूते और खेलों का सामान फराहम करने वाली वाहिद कंपनी बनने के लिए कम से कम $40 मिलियन की रिश्वत दी थी। दिसंबर 2010 में FBI ने अपनी तहकीकात का आगाज 1990 की दिहाई के अवाइल से फीफा वर्ल्ड कप के लिए मेज़बान ममालिक के लिए बोली लगाने के अमल में चेक ब्लेजर के मुलव्वस होने की तहकीकात से किया। चेक ब्लेजर को रिश्वत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और बाद में फर्द जुर्म आयद की गई और चेक ब्लेजर को फीफा से मुअत्तल कर दिया गया। नवंबर 2013 में चेक ब्लेजर ने 10 मुजरमाना इल्ज़ामात बाशमूल वायर फ्रॉड की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और इनकम टैक्स और बैंकिंग से मुतालिक जराइम का एतराफ़ किया। चेक ब्लेजर की मुजरमाना दरख्वास्त का मकसद धोखाधड़ी के ज्यादा संगीन इल्ज़ामात को रोकना था। चेक ब्लेजर एक फीफा का साबिक अहलकार था जिसने 2015 के करप्शन स्कैंडल में मरकजी विसल ब्लोअर का किरदार अदा किया। FBI के साथ कई सालों से खुफिया ताउन करने के बाद उसकी गवाही और शवाहिद ने फुटबॉल के दर्जनों अहदेदारों को मुजरिम ठहराने में मदद की, जिसके नतीजे में फीफा के सदर सेप ब्लैटर का खात्मा हुआ। 2011 में फैदरा अल माजिद, जो 2022 की कतरी वर्ल्ड कप की कामयाब बोली का हिस्सा थी, एक विसल ब्लोअर के तौर पर सामने आई। उसने दावा किया कि कतर ने अफ्रीकी फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर ईसा हयातो, आइवरी कोस्ट फीफा के रुकन जैक अनोमा और नाइजीरिया के ओहदेदार अमूस आदमों को कतर को वोट देने के लिए $1.5 मिलियन अदा किए। तीनों ने इल्ज़ामात की तरदीद की। इन तमाम इल्ज़ामात के बाद फैदरा अल माजिद ने कहा कि उसने मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए ये तमाम मन गढ़ंत दावे किए थे। You obviously made all these allegations, the most damaging ones being the fact or the claim that the 2 FIFA members were paid $1.5 million. What are you now saying about that claim that you made? It's a total lie, and that I fabricated the whole story. नवंबर 2014 में फैदरा अल माजिद ने बताया कि उसे अपने इल्ज़ामात वापस लेने पर मजबूर किया गया था क्योंकि उसे अपनी हिफाजत और कानूनी नुमाइंदगी की कमी की वजह से मारे जाने का खौफ था। जून 2015 तक वो FBI की हिफाजती तहवील में रही, जब उसने कहा कि FBI के पास सब कुछ है, ऐसे लोग हैं जो मुझसे नाराज हैं और जो चीज़ उन्हें परेशान करती है वो ये है कि मैं एक मुस्लिम विसल ब्लोअर औरत हूँ। It was a silent warning to all whistleblowers in the future, don't come forth to FIFA. This is what will happen to you. But second of all, it was intimidating to me to say, look, we want you to stay quiet. मई 2011 में संडे टाइम्स ने भी एक विसल ब्लोअर के दावे शाये किए
کہ عیسیٰ حیاتو نے ساتھی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن جیک نوما کے ساتھ 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کے لیے اپنی بولی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے قطر سے $1.5 ملین کی رشوت لی تھی۔ 2013 میں فیفا کے سابق صدر جواؤ ہیولینگ اور برازیلین فٹ بال کنفیڈریشن کے صدر ریکارڈو تیشیریا دونوں کو لاکھوں ڈالر کی رشوت لیتے ہوئے پایا گیا۔ فیفا کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن منی لال فرنانڈو پر بھی رشوت ستانی اور بدعنوانی کے الزام میں تاحیات پابندی عائد کر دی گئی۔ کرپشن کے اس کیس کے تناظر میں 2008 میں فیفا کے جنرل سیکرٹری جیروم ویلکے پر الزام تھا کہ اس نے $10 ملین فیفا کو دیے تھے، جو کہ جنوبی افریقی فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر ڈینی جارڈن نے جیک وارنر کے زیر کنٹرول اکاؤنٹس میں منتقل کیے تھے۔ یہ ادائیگی امریکی پروسیکیوٹر کے فرد جرم کا ایک اہم حصہ تھی، جس میں وارنر پر جنوبی افریقہ کو 2010 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا حق حاصل کرنے میں مدد کے سلسلے میں رشوت لینے کا الزام لگایا گیا۔ جنوبی افریقی فٹ بال ایسوسی ایشن کی طرف سے ادائیگی کا مقصد کیریبین میں فٹ بال کی ترقی میں مدد کرنا تھا۔ جنوبی افریقہ کی ادائیگی میں سے $1.6 ملین وارنر نے ذاتی قرضوں اور کریڈٹ کارڈز کی ادائیگی کے لیے استعمال کیے، اور مزید یہ کہ $3,60,000 وارنر سے منسلک لوگوں نے استعمال کیے۔ ٹرینیڈیڈین سپر مارکیٹ چین GTA سپر مارکیٹس کو بھی فیفا کی ادائیگی سے تقریباً $48,60,000 موصول ہوئے۔ Seen exclusively by BBC News, the wire transfers from FIFA's Zurich account, $10 million sent to accounts controlled by Jack Warner, money used for cash withdrawals, credit card payments, and alleged money laundering schemes. First, consider this place, JTA supermarket chain. پروسیکیوشن نے ریکٹیریل انفلوئنس اینڈ کرپٹ آرگنائزیشن ایکٹ یعنی ریکو کے تحت دھوکہ دہی، وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کی سازشوں کا الزام لگا، جس کا مقصد مافیا کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ اس کے علاوہ فیفا اہلکاروں پر ٹریول ایکٹ کے خلاف ورزیوں کا بھی الزام عائد کیا گیا، کیونکہ وہ رشوت کے چیک جمع کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر غیر ملکی سفر کر رہے تھے۔ فیفا نے امریکہ کے سابق اٹارنی مائیکل جے گارسیا کو فیفا 2018 روس کو اور فیفا 2022 کا ورلڈ کپ قطر کو دینے کے پیچھے بولی کے عمل کی تحقیقات اور رپورٹ کرنے کا کام سونپا۔ فیضرہ الماجد نے گارسیا رپورٹ میں بھی تعاون کیا۔ نومبر 2014 میں فیفا نے گارسیا کی رپورٹ کی ایک کاپی سوئٹزرلینڈ کے اٹارنی جنرل کو دستیاب کرائی۔ مئی 2015 میں اس دن جب FBI کی تحقیقات کے نتیجے میں گرفتاریاں ہوئیں اور ایک الگ کارروائی میں سوئس پروسیکیوشن کے حکام نے 2018 اور 2022 کی بولی کے عمل سے متعلق مجرمانہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے شبہ پر ایک مجرمانہ انکوائری شروع کی۔ سوئس حکام نے فیفا کے زیورخ ہیڈ کوارٹر پر چھاپا مار کر الیکٹرانک ڈیٹا اور دستاویزات قبضے میں لے لی۔ سوئس پولیس نے فیفا ایگزیکٹو کمیٹی کے 10 ارکان سے پوچھ گچھ کرنے کا بھی منصوبہ بنایا، جنہوں نے 2018 اور 2022 کے ورلڈ کپ کے لیے میزبانوں کا انتخاب کیا تھا۔ سپٹمبر 2015 میں سوئٹزرلینڈ نے اس ادائیگی کی چھان بین بھی شروع کی جسے فیفا کے صدر سیپ بلیٹر نے 2011 میں یونین آف یورپین فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر مشیل پلیٹنی کو 1999 اور 2002 کے درمیان کیے گئے کام کے لیے دیا تھا۔ سوئس حکام نے فیفا کے صدر سیپ بلیٹر کی تحقیقات کا بھی آغاز کیا۔ مارچ 2017 میں فیفا نے سوئس اٹارنی جنرل کے دفتر میں 1300 صفحات پر مشتمل رپورٹ پیش کی۔ تحقیقات کے بعد نومبر 2021 میں سیپ بلیٹر اور پلیٹنی پر 2011 میں فیفا فنڈ سے پلیٹنی کو 2 ملین سوئس فرانک کی ادائیگی کے سلسلے میں دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا گیا۔
सितंबर 2015 में स्विस पब्लिक टेलीविजन चैनल SRF ने शाये किया कि फीफा के सदर सेप ब्लैटर ने शुमाली अमेरिका में 2010 और 2014 के फीफा वर्ल्ड कप के हकूक के लिए $6 लाख फॉक्स इंटरनेशनल चैनल के एक झैली इदारा TN टर्नर्स को फरोख्त किए, जो उनकी मार्केट वैल्यू का एक छोटा सा हिस्सा था। TN टर्नर्स वही कंपनी है जिसका नाम जनूबी अमेरिकी फुटबॉल टूर्नामेंट्स के मीडिया हकूक के हसूल में करप्शन के इल्जामात से मुतालिक कानूनी दस्तावेजात में शामिल है। मई में कुल 18 अफराद और 2 कॉरपोरेशंस पर फर्द जुर्म आयद की गई, जिनमें फीफा के 9 अहलकार और 5 बिजनेसमैन शामिल हैं। दिसंबर में दूसरी फर्द जुर्म में तकरीबन 16 अफराद शामिल थे। 2001 में फीफा दिवालिया हो गया, जिसको कुछ हलकों में मशकूक हालात के तौर पर देखा गया। 2002 में फीफा के एक विसल ब्लोअर ने बरतानवी सहाफ़ी एंड्रयू जेनिंग्स से फीफा के अंदर मुबैना बदउनवानी से मुतालिक राब्ता किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद स्विस मजिस्ट्रेट थॉमस हिल्डब्रांड ने 2005 में फीफा के दफातर से दस्तावेजात जब्त की और 2007 में जेनिंग्स ने एक किताब फाउल शाये की और BBC की पैनोरामा दस्तावेजी फिल्म द ब्यूटीफुल बंग करप्शन एंड द वर्ल्ड कप को नशर किया। पैनोरामा ने बाद में 2007 में फीफा एंड को दस्तावेजी फिल्म नशर की, जिसमें जैक वार्नर के खिलाफ रिश्वत तलब करने का इल्जाम और अदालती फैसला शामिल था। जेरोम वेल्के ने फीफा के कारोबारी मामलात में झूठ बोला। इन रिपोर्टों की वजह से FBI ने 2009 में जेनिंग्स से राब्ता किया। 29 नवंबर 2010 को BBC ने फीफा की डर्टी सीक्रेट्स को नशर किया, जो जेनिंग्स की दूसरी दस्तावेजी फिल्म थी। ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में 2018 और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की बोलियों के नताइज से कुछ दिन पहले नशर किया गया। बोली के अमल के बाद फीफा ने ऐलान किया कि रूस और कतर ने बिलतरतीब 2018 और 2022 के वर्ल्ड कप के इनेकाद के हकूक हासिल कर लिए हैं। नतीजा फौरी तौर पर तनाज़ात का बायस बना, क्योंकि रूस पर फुटबॉल में आला सतह पर नस्ल परस्ती का इल्जाम लगाया जाता है। इसके ऐलान के बाद रूस 2018 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। UEFA मॉनिटरिंग सेंटर के सरबराह डॉक्टर रिफॉल पेंकोस्की ने रूसी फुटबॉल यूनियन पर स्टेडियम में नस्ल परस्ताना नारों का इल्जाम लगाया। बहुत से मीडिया आउटलेट्स, खेलों के माहिरीन और इंसानी हकूक के ग्रुपों ने तनकीद की कि कतर की फुटबॉल की महदूद तारीख, ज्यादा मुतवक्के लागत, मकामी आबो हवा और कतर के इंसानी हकूक के रिकॉर्ड जैसे मसाइल को भी उजागर किया। चूंकि मौसम गर्मा में कतर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तक पहुंच जाएगा, इसलिए 24 फरवरी 2015 को ऐलान किया गया कि मौसम गर्मा के रिवायती इवेंट के बजाय वर्ल्ड कप मौसम सरमा में मुनक्किद किया जाएगा। 2022 का वर्ल्ड कप कतर को देने से इखलाकी और इंसानी हकूक के नए चैलेंज सामने आए। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी तंजीमों को रिपोर्टों में स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में मुलव्वस तारकीन वतन कारकुनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बदसलूकी, बाशमूल काम के गैर महफूज हालात, उजरत की चोरी जैसे अनासिर शामिल हैं। सहरा की शदीद गर्मी ने फीफा को टूर्नामेंट को नवंबर-दिसंबर 2022 में दोबारा शेड्यूल करने पर आमादा किया। आलमी फुटबॉल कैलेंडर में खलल डाला और मेजबान के तौर पर कतर की मुनासबत पर सवालात उठाए। 17 अक्टूबर 2014 को फीफा ने ऐलान किया कि 2018 और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की बोलियों के दौरान मुबैना रिश्वतस्तानी के बारे में गार्सिया की रिपोर्ट कानूनी वजूहात की बिना पर मुकम्मल तौर पर जारी नहीं की जा सकी। गार्सिया ने बाद में दावा किया कि उस रिपोर्ट का खुलासा जो जारी किया गया था, उसके नताइज को गलत अंदाज में पेश किया गया। 27 मई 2015 की सुबह फीफा के 7 ओहदेदारों को 65वीं फीफा कांग्रेस के आगाज से आइन कबल गिरफ्तार किया गया और मजबूरी तौर पर 41 गिरफ्तारियां की गई। 2 दिन बाद सेप ब्लैटर ने शहजादा अली बिन हुसैन को शिकस्त देकर फीफा के सदर के ओहदे पर फाइज हुआ। 2 जून 2015 को एक खत शाये हुआ जिसमें यह दावा किया गया था कि जेरोम वेल्के फीफा के साबिक एग्जीक्यूटिव जैक वार्नर को
جنوبی افریقہ میں 2010 کے فیفا ورلڈ کپ کے لیے ووٹوں کے سلسلے میں دی گئی ممکنہ رشوت کا فریق تھا۔ صرف 4 دن پہلے ہی اپنی جیت کے باوجود سیپ بلیٹر نے فیفا کے صدر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ 9 جون کو ارجنٹینی الیجینڈرو برزاکو کو اٹلی میں گرفتار کیا گیا۔ ارجنٹینا کے باقی 2 تاجروں ہیوگو جینکس اور مریانو جینکس نے 18 جون کو ہیونس آئرس کی ایک کورٹ میں خود کو سرنڈر کیا۔ 25 سپٹمبر کو سوئس پروسیکیوٹر کی جانب سے فیفا کے صدر سیپ بلیٹر کے خلاف مس مینجمنٹ اور غلط استعمال کے شبے میں فوجداری کارروائیاں شروع کی گئی ہیں۔ 8 اکتوبر 2025 کو فیفا کے صدر سیپ بلیٹر، سیکریٹری جنرل جیروم ویلکے اور UEFA کے صدر مشیل پلیٹنی کو فیفا کے اخلاقیات کمیٹی نے 80 دنوں کے لیے معطل کر دیا۔ سیپ بلیٹر نے معطلی کے خلاف اپیل کی، لیکن 18 نومبر 2015 کو وہ اپیل ہار گئے۔ اس جاری کرپشن کیس کے باوجود مشیل پلیٹنی نے جولائی میں فیفا کے صدر کے لیے انتخاب لڑنے کا اعلان کیا۔ سیپ بلیٹر، جس نے 1998 سے 2015 تک فیفا کے 8ویں صدر کے طور پر خدمات انجام دی، اکتوبر 2015 میں سیپ بلیٹر اور فیفا کے دیگر اعلیٰ حکام کو تحقیقات کے دوران معطل کر دیا گیا، اور دسمبر میں فیفا اخلاقیات کمیٹی نے سیپ بلیٹر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ فیفا نے سیپ بلیٹر پر کسی بھی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے 8 سال کی پابندی لگا دی۔ 24 فروری 2016 کو فیفا کی اپیل کمیٹی نے معطلی کو برقرار رکھا، لیکن اسے 8 سال سے کم کر کے 6 سال کر دیا۔ 24 مارچ 2021 کو اس پر 6 سال کے لیے دوسری پابندی عائد کی گئی، اور بڑے پیمانے پر بونس کی ادائیگیوں کی تحقیقات کے بعد باڈی کی اخلاقیات کمیٹی نے 1 ملین سوئس فرانک کی رقم کا جرمانہ عائد کی۔ عیسیٰ حیاتو نے فیفا کے قائم مقام صدر کے طور پر خدمات انجام دی۔ فروری کے آخر میں فیفا کانگریس منعقد ہوئی، جس میں جیانی انفینٹینو کو فیفا کے 9ویں صدر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 8 اکتوبر 2015 کو مشیل پلیٹنی کو فٹ بال سے متعلق کسی بھی سرگرمی سے 6 جنوری 2016 تک عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ 21 دسمبر کو پلیٹینی اور بلیٹر دونوں اخلاقیات کے خلاف ورزیوں کے مرتکب پائے گئے۔ پلیٹینی نے سماعت کا بائیکاٹ کیا اور اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پلیٹینی نے سوئس عدالتوں اور انسانی حقوق کی یورپی عدالتوں میں اپیل کی، لیکن عدالتوں نے ان کی اپیلیں مسترد کر دیں۔ 9 جنوری 2016 کو فیفا ایمرجنسی کمیٹی نے جیروم ویلکے کو فیفا کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے برطرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 26 فروری 2016 کو ایک فیفا کانگریس منعقد ہوئی اور UEFA کے سیکرٹری جنرل جیانی انفینٹینو کو فیفا کا نیا صدر منتخب کیا گیا، جبکہ ایک بڑا اصلاحاتی پیکج بھی پاس کیا گیا تاکہ کرپشن کو روکا جا سکے۔ اکتوبر 2015 میں 4 بڑے فیفا سپانسرز کوکا کولا، میک ڈونلڈز، ویزا اور بڈ وائرز نے بلیٹر سے فیفا کے صدر کے طور پر فوری دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے سیپ بلیٹر نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں نے خود کو اور اپنے دفتر فیفا کو کانگریس کے حوالے کر دیا ہے۔ 10 جون 2015 کو فیفا نے اعلان کیا کہ وہ 2026 کے فیفا ورلڈ کپ کی بولی کے عمل میں تاخیر کرے گا۔ فیفا نے مزید اعلان کیا کہ 2026 ورلڈ کپ کے لیے میزبانی کا انتخاب 2020 تک ملتوی کر دیا جائے گا۔ For the 2026 FIFA World Cup, and there was the decision to allocate this World Cup in 2017 and to start the bidding process soon. Due to the situation, I think it's a nonsense to start any bidding process for the time being, and we will postpone this bidding process for again the time being. تاہم مئی 2020 میں فیفا نے 2026 کے فیفا ورلڈ کپ کے لیے مشترکہ طور پر امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کا انتخاب کیا۔ فیفا کے ایگزیکٹیوز اور حکام کی بدعنوانی پر مختلف ممالک کی حکومتوں نے کرپشن کی مذمت کی، جاری انویسٹیگیشن کی حمایت کی، اور چند ممالک نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے اپنی تحقیقات شروع کی۔
اس میں آسٹریلیا، برازیل، کولمبیا، کوسٹا ریکا، جرمنی، پیراگوئے، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ شامل ہیں۔ مقدمے کی شروعات 86 سالہ بوڑھے بلیٹر کی سٹیٹمنٹ سے ہوئی۔ اس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ میں پر اعتماد ہوں کیونکہ میرے پاس خود کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اتنے سالوں کے الزامات اور بہتان تراشیوں کے بعد میرے ساتھ مکمل اور یقینی طور پر انصاف کیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس سوئس اٹارنی جنرل کا آفس اتنا ہی پر اعتماد تھا، اس نے بلیٹر اور پلاٹینی کو دونوں کے لیے 1 سال اور 8 ماہ کی قید کی سزا کا مطالبہ کیا، جبکہ سیپ بلیٹر اور پلاٹینی کے وکلاء نے مطالبہ کیا کہ ان کے کلائنٹس کو بری کیا جائے۔ بیلنزونا میں فیفا کے مقدمے کی سماعت بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن کے طور پر ختم ہوئی۔ فیفا کے سابق صدر سیپ بلیٹر اور مشیل پلاٹینی کو فراڈ کے الزامات سے بری کر دیا گیا۔ سیپ بلیٹر اور مشیل پلاٹینی کو فیفا کرپشن کیس میں دوبارہ مقدمے کا سامنا کرنا پڑا اور دونوں تحقیقات شروع ہونے کے تقریباً 1 دہائی کے عرصے کے بعد دھوکہ دہی کے الزامات پر دوسرے مقدمات کی سماعت کے لیے سوئس عدالت میں واپس لائے گئے۔ 3 فیڈرل ججز کے ایک پینل نے سیپ بلیٹر اور مشیل پلاٹینی دونوں کو بری کرنے کے تقریباً 3 سال بعد دوبارہ مقدمہ چلایا۔ سیپ بلیٹر اور مشیل پلاٹینی دونوں کو 11 دن کے مقدمے کی سماعت کے بعد جولائی 2022 میں دوبارہ بری کر دیا گیا، لیکن پروسیکیوشن اور فیفا نے اس کے خلاف اپیل دائر کی۔ اپیل کا فیصلہ مارچ 2025 کو سنایا گیا۔ پہلے جرائم سے بری ہونے کے 2.5 سال بعد فیفا کے سابق صدر سیپ بلیٹر اور مشیل پلاٹینی کو فیفا کے جعلی ادائیگیوں کے حوالے سے دوسرے مقدمے میں بری کر دیا گیا اور سوئس اپیل کورٹ نے سابقہ بریت کو برقرار رکھا۔ فیفا کی کہانی اس بات کی ایک واضح یاد دہانی ہے کہ کس طرح غیر چیک شدہ طاقت اور رازداری کا کلچر سب سے پیارے عالمی اداروں کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ وہ تنظیم جو کبھی فٹ بال کی عالمی خوشی کی علامت تھی، لالچ، فریب اور طاقت کے غلط استعمال کا مجموعہ بن گئی۔ اعتماد کی تعمیر نو میں وقت اور مسلسل محنت درکار ہوگی۔ عالمی فٹ بال برادری، شائقین، کھلاڑی، اسپانسرز اور حکومتوں کو یکساں طور پر فیفا کو جواب دہ رکھنا چاہیے۔ فیفا نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ خوبصورت کھیل کرپشن کے سائے سے پاک رہے۔ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے کیس کے ساتھ۔